منافقوں کا مزاج کیا تھا کہ ادھر صحابہ جانیں فدا کرنے گئے ہوئے ہیں اور ادھر وہ منافق مدینہ پاک کے اندر مسجد بنا رہے تھے. کیا بنا رہے تھے؟ مسجد بنا رہے تھے. آج یہ تربیت دی جا رہی ہے نا کہ مسجد بناؤ. یہ یاد رکھیں کہ مسجدیں رسول اللہ کی برکت سے ہیں، بیت اللہ رسول اللہ کی برکت سے ہے، حرم کعبہ مینا حضور کی برکت سے ہے. یہ کیا سوچ اور فکر ہے؟ یہ کوئی ایمانی فکر نہیں کہ رسول اللہ کی گستاخی ہو. صحابہ کی کبھی بھی یہ فکر نہیں رہی. صحابہ کی فکر جو تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. حضور کی تو بڑی شان ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس سواری پر سوار ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جا کے مسجد نبوی شریف کی توسیع کر لیں یا مدینہ پاک میں ایک مسجد اور بنا لیں. نہیں، انہوں نے جواب دیا، ان کو ہاتھوں سے بھی جواب دیا، باتوں سے بھی جواب دیا. اور جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا وہاں ٹکڑے بھی کیے. ابھی فرانس کا جو مسئلہ ہے، یہ جو گستاخی فرانس نے کی ہے، یہ گستاخی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک غیرت کا امتحان تھا کہ کون کون رسول اللہ کے بارے میں غیرت والا ہے. اور اس امتحان میں چند مہینے گزرے ہیں، کون کون پاس ہوا؟ اللہ اکبر. اگر میں پوری دنیا میں جو میرا مشاہدہ ہے اور آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے، اگر اس دنیا میں گستاخان رسول کے خلاف اس دور کے اندر اس امتحان میں جو اول آیا وہ علامہ خادم حسین رضوی ہے. کیونکہ انہوں نے جتنی مؤثر آواز پیدا کی اور کچھ بھی بچا کر نہیں رکھا. اپنے ماننے والوں کو بھی نہیں بچایا، اپنے مریدوں کو نہیں بچایا، شاگردوں کو نہیں بچایا، اپنی مسجد کو نہیں بچایا، اپنے مدرسے کو نہیں بچایا، اپنے علم کو نہیں بچایا، اپنی پیری کو نہیں بچایا. جو کچھ ان کے پاس تھا سارے کا سارا انہوں نے حضور کے نام پہ لٹا دیا، فرانس کے گستاخوں کو للکارنے میں لٹا دیا اور اپنی جان کا نذرانہ بھی اسی غم کے اندر کہ حضور کی گستاخی ہو گئی. اب ہمارے جینے کا کیا فائدہ اگر ان سے بدلہ نہ لے سکے. ان کے اختیار میں اتنا ہی تھا جو انہوں نے کر دیا کہ اپنا جگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں پگھلا دیا، اپنی جان حضور کے قدموں میں نثار کر دی. ورنہ فرانس میں جس نبی کی گستاخی ہوئی ہے، کیا وہ 2.25 ارب مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں؟ وہ نبی الانبیاء ہیں، وہ اگلوں اور پچھلوں سب کے نبی ہیں. اس دور میں جو لوگ ہیں کیا وہ سب کے نبی نہیں؟ تو پھر سب نے وہ آواز کیوں بلند نہیں کی؟ من سب نبیا فاقتلوہ کا نعرہ علامہ خادم حسین رضوی نے ہی لگا دیا اور پھر ان کے ماننے والوں نے اس کو امت کا بیانیہ بنا دیا. تو باقی بھی تو لوگ تھے نا، باقی لوگ تو کفر کی نمائندگی کرنے لگ گئے، نفاق کی نمائندگی کرنے لگ گئے. وہ کہتے ہیں عالم کفر سے ہمارے تعلقات خراب نہ ہو جائیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجدیں بنا کر حضور کے گستاخوں سے بدلہ لے لیں گے. مسجدیں بنا کر حضور کے گستاخوں سے بدلہ نہیں لیا جاتا. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے. مسجدیں بنا کر بدلہ لینا ہوتا تو حضرت محمد بن مسلمہ نہ جاتے، حضرت عبداللہ بن عتیق نہ جاتے. مسجدیں بنا کر بدلہ لینا ہوتا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسجد کا امام پکڑ کر قتل کروا دیا کہ تو کیوں ہر نماز میں ابسا وتولا پڑھ رہا ہے. فاروق اعظم کا مزاج تو دیکھو. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد بنا کر بدلہ نہیں لے رہے تھے گستاخ سے، حالانکہ اس نے اتنا کہا تھا نا کہ تمہارے نبی تو وفات پا چکے. تو آپ نے کہا کہ اس نے تمہارے نبی کہا، یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمارے نبی؟ حالانکہ وہ اسلام کا دعوے دار تھا، زکوٰۃ کا منکر ہوا تھا. خالد بن ولید نے اس کو بھی کاٹ دیا. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کر دے پھر کوئی اور عمل نہیں کیا جائے گا، پھر عمل ایک ہی ہوگا اور عمل یہی ہوگا فقتلوہ، بس اس کو کاٹ دیا جائے. آج لوگ یہ بات ممبر پر کر ہی نہیں پا رہے. ممبر پر جمعے میں یا کسی اور موقع پر یا کسی اور مجلس میں ان کی زبان پر وہ کہتے ہیں یہ بڑی شدت کی بات ہو جائے گی
اگر ہم نے یہ کر دیا تو ہم سے حکومتیں ناراض ہو جائیں گی۔ ابھی عمران خان نے جو مولویوں کو اکٹھا کیا، پہلے بھی کیا، دوبارہ پھر مولویوں کو اکٹھا کر لیا، اور اس کی تقریر تو میں نے براہ راست سن کے دیکھی۔ عمران خان کی تقریر سے زیادہ حیرت تو ان مجرموں کی خاموشی پر تھی کہ جنہوں نے پگڑی بھی باندھی ہوئی تھی، جنہوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی تھی، جنہوں نے دین کے نام پر پیسہ بھی کھایا تھا، جنہوں نے دین کے نام پر عزتیں بھی سمیٹی ہیں، جنہوں نے دین کے نام پہ مدرسے بھی بنائے ہیں، وہ عمران خان کی تقریر کتنی خاموشی، کتنے ادب اور کتنی تعظیم سے سن رہے تھے۔ اور اس تقریر میں عمران خان مغرب کا جو چہرہ پیش کر رہا تھا اور جس طریقے سے ان کو ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ مغرب کے اندر اگر کرپشن ہو جائے تو وہاں کرپشن کرنے والوں کو یہ سزا دی جاتی ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ عمران خان نے مولویوں کے سامنے مثال دی۔ کیا مثال دی؟ کہا کہ امریکہ کے اندر ایک کرپشن ہو گئی اور اس کرپشن میں ایک شخص تھا، اس نے بہت سارا مال ہڑپ کیا تھا۔ اب آگے عمران خان نے کہا اس پر ایک فلم بھی بنی ہے امریکہ میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں سامنے کون بیٹھے ہوئے ہیں، اور مثال کس بات کی دی جا رہی ہے؟ فلم کی۔ یعنی عمران خان مولویوں کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی فلمیں دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ کرپشن جو ہے اس کی سزا کیسے دی جاتی ہے۔ لیکن ان مولویوں کے منہ میں زبان نہیں تھی۔ شیطان اخرس، گونگے شیطان، سارے جا کے اس کے سامنے اس کے چرنوں میں بیٹھ گئے، ایک پیالی پر یا ایک پلیٹ پر بک گئے۔ وزیر اعظم ہاؤس کا کھانا، وزیر اعظم ہاؤس میں تصویریں، وزیر اعظم ہاؤس میں یہاں تک کہ وہ ہیکل اینڈ جیکل کہتا ہوں میں ان کو، دونوں کو کالے رنگ کی ٹوپی لگا کے، جی وہ عمران خان کی تعریف میں جو پل باندھنا تو بڑی چھوٹی بات ہے، انہوں نے تو پورے ٹاور کھڑے کر دیے۔ اور عمران خان کی تعریف میں کہا کہ اس جیسا تو کوئی حکمران تاریخ میں آیا ہی نہیں ہے، سنہری الفاظ سے اس کا نام لکھا جائے گا، سنہری الفاظ میں یہ لکھا جائے گا کہ اس نے ایک گستاخ رسول عورت کو ملک سے بھگا دیا، سنہری الفاظ میں یہ لکھا جائے گا کہ اس نے ریاست مدینہ کا نام لے کر اس کے تقدس کو پامال کر ڈالا، ملک میں سود، ملک میں بے حیائی، ملک میں ظلم، ملک میں آئین شکنی، قانون شکنی زوروں پر ہے۔ یہ لکھا جائے گا کہ 90 سالہ عالم دین کو جیل کے اندر ڈال کے حافظ قرآن کو شہید کروا دیا۔ یہ سنہری الفاظ ہیں کہ 6 مہینے تک علامہ خادم حسین رضوی کو سرد راتوں کے اندر جیل کے اندر ڈالا، ان کے ساتھ ہزاروں علماء مشائخ کو ڈالا۔ یہ لکھا جائے گا سنہری الفاظ سے، یہ لکھا جائے گا سنہری حروف سے۔ اور پیر نقیب الرحمان کا بیٹا حسیب الرحمان، اس سے پوچھے کوئی، یہ لکھا جائے گا سنہری حروف سے کہ یہاں ہندوؤں کے مندروں کی تعمیر کے لیے جگہ الاٹ کی جا رہی ہے۔ سنہری حروف سے یہ لکھا جائے گا کہ یہاں اس کو خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا، اس کے وزیروں کو سورہ ناس پڑھنا نہیں آتی۔ یہ لکھا جائے گا کہ اس کے مذہبی امور کا جو وزیر ہے وہ سکھوں کے ساتھ جا کے جفیاں ڈالتا ہے، ہندوؤں کے مندروں میں جاتا ہے۔ یہ لکھا جائے گا سنہری حروف سے۔ کیا یہ لکھا جائے گا سنہری حروف سے کہ اس نے قادیانیوں کو جگہ کے پرمٹ دے دیے ہیں اور قادیانیوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے؟ یہ لکھا جائے گا سنہری حروف سے کہ اس ملک کے اندر بے حیائی کو نئی شکلیں دی جا رہی ہیں؟ کیا لکھا جائے گا سنہری حروف سے؟ مولوی جواب دینا جو عمران خان کے چرنوں میں جا کے بیٹھے، 2 میٹنگیں ہو چکی ہیں، علماء و مشائخ کانفرنس ہو رہی ہے۔ علماء مشائخ کانفرنس ہوتی تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی فقیر ہوتا، ان کے در کا اگر کوئی کتا ہوتا تو عمران خان کو برملا کہتا کہ تم تو غریبوں کا خون چوس رہے ہو، تمہارے ملک میں تو ظلم و ستم ہو رہا ہے، کتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اور تم نے دین کے ساتھ جو مداہنت کی ہے، جو رسول اللہ کی عزت و ناموس کے خلاف فیصلے کیے ہیں، تم نے جن لوگوں کو جج بنایا ہوا ہے وہ سارے کے سارے رشوت خور ہو کے دین کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں، لیکن کسی ایک میں بھی دم نہیں تھا۔ دم ہے تو الحمدللہ ان میں ہے جو رسول اللہ کی عزت و ناموس کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتے۔ دم ہے تو حضور کے غیرت مند غلاموں میں ہے۔ ان کو یہ فکر تھی کہ حکومت
ناراض ہو گئی تو ہمارے کام کا کیا ہوگا، ہمارے مدرسوں کا کیا ہوگا، ہماری مسجدوں کا کیا ہوگا، ہماری سیٹوں کا کیا ہوگا؟ پھر تم بتاؤ نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے تم نے کیا سیکھا؟ تم نے رسول اللہ کی حیات طیبہ سے کیا سیکھا؟ عمران خان علماء کو بتا رہا ہے کہ جی مسجدوں کے اندر صفائی کا اہتمام کریں، آپ لوگوں کو صفائی کا درس دیں، آپ لوگوں کو سچائی کا درس دیں، این آر او کے خلاف آپ لوگوں کو بتائیں کہ لوگ این آر او مانگ رہے ہیں۔ 74 سال ہو گئے اس ملک کے اندر جھوٹ کا راج ہے، اس ملک کے اندر کرپشن کا راج ہے۔ کہہ رہا ہے کہ آپ بتائیں لوگوں کو ریاست مدینہ کیا ہے، تو وہ مولوی کیا بتائیں گے ریاست مدینہ کیا ہے؟ اگر کوئی ہوتا نا غیرت مند حضور کا غلام تو وہ اٹھ کے یہ کہتا کہ ریاست مدینہ یہ ہے کہ تمہارے جیسا حکمران اس میں نہیں ہو سکتا۔ ریاست مدینہ یہ ہے کہ تمہارے جیسا بندہ حاکم، جس کو قرآن کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں، اسلام کا پتہ نہیں، وہ حاکم نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں اگر کسی شخص کو حاکم بنایا جائے گا تو اس کے اصول ہیں۔ تم سے تو خاتم النبیین نہیں پڑھا گیا تو تم کیا کرو گے؟ تم قرآن غلط پڑھتے ہو، حدیث غلط پڑھتے ہو، تم دین کی تشریعات غلط کر رہے ہو، اور تم مغرب کے نمائندے بن کے مسلمانوں پر مسلط ہو گئے ہو۔ اگر کوئی ہوتا کوئی جرأت مند آدمی تو وہ یہ بات کرتا، لیکن جنہوں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہو، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبر دی پہلے سے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ جو دنیا کی وجہ سے دین کو بیچ دیں۔ حضور نے منع فرمایا کہ تم ان میں سے مت ہونا، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ دور بڑی آزمائش کا دور ہے۔ کسی شخص پر اعتماد کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کی ناموس و عزت کے بارے میں اس کا موقف کیا ہے۔ او جی پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، ہمارا بڑا خاندانی تعلق ہے، ہمارے آباء و اجداد ہی ان کے مرید ہیں۔ پیر صاحب اگر گنگا شیطان ہے تو پھر وہ پیر نہیں ہے۔ اگر اس کی زبان سے امر بالمعروف نہیں ہو سکتا، امر بالمعروف کی پہلی بات یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں سے بدلہ لینے کی بات کرے۔ نہی عن المنکر کی پہلی بات یہ ہے کہ وہ حضور کے گستاخوں کا خاتمہ کرے۔ سب سے بڑا نیکی کا حکم یہی ہے نا، رسول اللہ کی عزت و شان کی بات کرو، اور سب سے بڑی برائی کو مٹانا یہی ہے کہ رسول اللہ کے گستاخوں کو مٹاؤ۔ اگلی بات بعد میں ہے۔